سیاستدان سے سوال کرو تو جمہوری نظام خطرے میں، جج سے سوال کرو تو عدلیہ اور نظام انصاف خطرے میں، فوج سے سوال کرو تو نیشنل سیکیورٹی خطرے میں، اور ملا سے سوال کرو تو مذہب اور ایمان خطرے میں۔ اور آج ایک اسسٹنٹ کمشنر سے سوال کیا گیا تو سول سروسز کا نظام اور ہماری معاشرتی اقدار خطرے میں۔ یقیناً آج جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا فردوس عاشق اوان اور اسسٹنٹ کمشنر کے دوران مناسب نہیں تھا دونوں طرف سے، لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں 74 سالوں میں یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ جو ہمارے بیوروکریسی انگریز کے بدبودار نظام کے چھوڑے ہوئے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے، انہوں نے عوام کو کس طرح سے ٹریٹ کیا ہے؟ کبھی آپ ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں گئے ہیں کہ وہ کس طرح فرعونیت اور رعونیت سے ہے، جو عوام کو کیڑے مکوڑوں کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو لاٹ صاحبان ہیں، جو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور بیوروکریسی کے ہمارے چہیتے جو پالے ہوئے ہیں اسٹیٹ نے، ان پر غریب قوم کے، مقروض قوم کے $115 ارب کے مقروض قوم کا اربوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ ہر اسسٹنٹ کمشنر کو، پورے ملک میں 800 اسسٹنٹ کمشنر ہے، ہر اسسٹنٹ کمشنر کو 50 سے 60 لاکھ روپے کی ایک آرام دہ گاڑی مہیا کی جاتی ہے، اور اس گاڑی کو چلانے کے لیے ایک زبردست ڈرائیور بھی مہیا کیا جاتا ہے، جس کے پیسے سرکار جو ہے وہ ٹیکس کے پیسوں سے دیتی ہے، اور ان کو نوکر چاکر دیے جاتے ہیں، گارڈ دیے جاتے ہیں، ان کو انٹرٹینمنٹ الاؤنس دیا جاتا ہے۔ ان کی بیوی بچے جو ہیں وہ سرکار کی گاڑیوں کو ابیوز کرتے ہیں اور شمالی علاقہ جات کی سیرز کرتے ہیں۔ ان کے انٹرٹینمنٹ الاؤنسز سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا ہے، ان کی دال، سبزی، فروٹ وغیرہ سب انٹرٹینمنٹ الاؤنسز سے آتے ہیں۔ ان کو بنگلہ دیا جاتا ہے، گاڑی دی جاتی ہے۔ یہ سہولتیں کس لیے دی جاتی ہے؟ یہ آسائش ہے، یہ سہولتیں اور یہ اختیارات صرف اور صرف اس لیے ہے کہ یہ صاحبان جو ہے عوام کو ریلیف دے۔ لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ 74 سال میں کبھی آپ نے ایک سچے اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کو عوام کے درمیان میں دیکھا ہے پروٹوکول کے بغیر؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان نے کبھی عوام کو ایک اپنے خادم کے طور پر پیش کیا ہے؟ یقیناً اچھے لوگ ہوں گے، لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ گنتی میں چند لوگوں کے برابر ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کو پوری طرح سے کریں گے اور جو ہے عوام کو اصلی معنوں میں ٹریٹ کریں گے اپنے رول کے مطابق۔ باقی جو بھی افسران صاحبان ہیں وہ عوام کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو چکر لگا لیں ان کے دفتر کا، ان کی فرعونیت اور رعونیت کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ اور کس لیے میں آج اس وقت ایک امیر ترین ملک کے دفتر کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ سٹی کا آفس ہے، یہاں ان کے جو ایکویولنٹ افسران ہیں یہ آتے ہیں روزانہ، ان کو کوئی گاڑی نہیں دی جاتی، کوئی ڈرائیور نہیں دیا جاتا، یہ خود ڈرائیو کر کے آتے ہیں، ان کو صرف تنخواہ دی جاتی ہے اور یہ عوام کا خادم سمجھتے ہیں۔ آپ کسی بھی افسر سے جا کے کویسچن کر سکتے ہیں، وہ آپ کو جواب دینے کا طلبگار ہے۔ اور یہ جو افسران ہیں، یہ جو ان کے مقامی نمائندے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، کیونکہ مقامی نمائندے جو ہوتے ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، وہ گالی گاتا ہے، وہ عوام کی ووٹ سے آتا ہے، تو احتساب اس کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو صاحبان ہیں، جو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں، ان کے احتساب کا کوئی نظام نہیں ہے۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہے لیکن یہ اپنی کرسی پر برا جمان ہوتے ہیں، اور یہی سوچ جو ہے ان کی کارکردگی میں خلل کا باعث ہے، اور یہی سوچ جو ہے ان کو پرفارم نہیں کرنے دیتا، کیونکہ ان کی سوچ ہے کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، ان کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا۔ تو اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ عمران خان کی حکومت کے پاس ایک اچھا موقع ہے، عوامی رائے عامہ ہموار ہو رہی ہے۔ یہ جو افسران صاحبان ہیں جن کی ہم کو شکلیں بھی نہیں نظر آتی تھی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ اپنی ڈپٹی کمشنر کی شکل دیکھی ہے، جو پاتہا پر آئے تھے ہمارے ماموں کے پاتہا پر گاؤں میں۔ اس کے بعد میں نے کبھی ڈپٹی کمشنر کی شکل نہیں دیکھی۔ یہ اپنے دفتروں سے نکلتے نہیں ہیں، یہ عوام کے خادم جن کو کہا جاتا ہے، سول سرونٹس جن کو کہا جاتا ہے۔ تو اچھا موقع ہے عمران خان کے پاس، ان سے یہ پرتعیش گاڑیاں لی جائیں، ان کو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں دی جائیں، ان سے نوکر چاکر لیا جائے، ان کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جہاں عوام کو ضرورت ہے وہاں بھرتی کیا جائے، ان کو ڈرائیور نہ دیا جائے، یہ خود ڈرائیو کر سکتے ہیں، ان سے جو الاؤنسز ہے وہ بھی لیا جائے، اور ان کو اصلی معنوں میں عوام کا خادم بنایا جائے۔ یہ اگر اپنی گاڑی میں خود ڈرائیو کریں گے، پرتعیش گاڑی نہیں ہوگی، تو روڈ پہ جو کڈے پڑے ہوں گے ان کا احساس ہوگا ان کو۔ یہ اپنا سودا سلب خود لینے جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ کس طرح غریب عوام رول رہی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کریں، اور جو صاحبان آرگیو کر رہے ہیں کہ رویہ مناسب نہیں تھا فردوس عاشق اوان کا، مانتا ہوں، لیکن کیا آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ سول سروسز کے جو افسران ہیں ان کا رویہ عوام کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اور انصاف کریں کہ یہ اصلی معنوں میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں۔ شکریہ۔